تو یہ چیزیں، یہ جو ذکر اذکار ہے اور یہ جو درود پاک ہے، یہ آپ کو قرب نصیب کرے گا آپ کے اللہ سے، آپ کے نبی کی محبت پیدا کرے گا آپ کے اندر. اور یہ چیز جس دل میں بھی آتی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اس دل سے دنیا کی محبت، حرص، طمع، لالچ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنا لیں. اگر آپ یہ پڑھتے چلے جائیں گے تھوڑا تھوڑا لیکن ڈیلی، آپ کا دماغ ریفریش ہوتا رہے گا. آپ کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ نور عطا کرتے رہیں گے، سمجھ دیتے رہیں گے، دنیا کی حقیقت کھلتی رہے گی، اللہ سے پیار ہوتا رہے گا، اور آپ یہ حسد کی پرابلم سے انشاءاللہ بہت یقین ہے بہت باہر ہو جائیں گے. اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں. فزیکل ڈائمینشن کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس کا بھی ایک پرابلم چھوٹا سا جو کہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے حسد میں، اور وہ کیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ دنیاوی لحاظ سے سوشیو اکنامک سچویشن میں پور ہیں، ذرا مناسب نہیں ہیں، تب بھی حسد جو ہے وہ اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کے اندر آنے کی. جو لوگ اچھے ہیں، ویل آف ہیں، اچھا کما رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، ان کے اندر بھی عام طور پہ یہ پرابلم نہیں ہوتا، لیکن ان میں بھی کچھ لوگوں میں آ جاتا ہے اینی ویز. اور کچھ جو ہے وہ مفلس اور غریب لوگوں میں بھی یہ پرابلم نہیں ہوتا حسد کا، بیکاز دے آر بیسیکلی وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ ایشو نہیں ہوتا. لیکن ادروائز جو لوگ تھوڑے سوشیو اکنامک پریشر میں ہیں، پرابلم میں ہیں، اور ابھی اللہ کا قرب بھی حاصل نہیں ہو سکا، سو وہ تو بالخصوص اس ایشو میں رہتے ہیں. اب اس کا حل فزیکل ڈائمینشن میں یہی ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ بجائے اپنی غربت کو کوسنے کے اور اوروں سے جلنے کے بجائے اگر آپ یہ کریں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کس ہنر کو سیکھ سکتے ہیں، کس چیز میں آپ ماسٹری حاصل کر سکتے ہیں، کون سا کام آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے یا کروا کے کسی سے اس کام میں گھسیں، اس میں محنت کریں. چاہے وہ کوئی بھی کام ہے دنیا کا، چاہے موچی کا کام ہی کیوں نہیں ہے، اور اس سے آگے بڑھتے بڑھتے ٹیلرنگ ہے، اور مطلب بڑے کام ہیں، بے شمار شعبے ہیں جن کے اندر آپ ہنر سیکھ سکتے ہیں. وہ کام سیکھ کے آپ اس میں اپنے آپ کو ماسٹر بنائیں، بہت محنت کریں اور ایکسل کریں. بی دا ون، جس آپ جیسا کوئی نہ ہو آپ کے کم از کم شہر میں، آپ اس قدر اس میں آگے بڑھ جائیں. جی، اب اس محنت کے نتیجے میں اور یہ پروفیشنلزم کی پیک کو چھونے کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ دنیا آپ کی طرف کھنچے گی، لوگ آپ سے آ کے سروسز لینا پسند کریں گے، اور آپ کی طرف جو ہے وہ ریونیو بڑھے گا لوگوں کے پڑھنے کی وجہ سے، آنے کی وجہ سے، اور آپ کی جو سوشیو اکنامک حالت ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے گی. آپ غریبی کے مدار سے نکل کے مناسب زندگی میں آ جائیں گے. یہ ہوگا پروفیشنلزم سے اور محنت سے، چاہے کوئی بھی فیلڈ آپ چن لیں، اور اس میں یہ کرنے سے یہ ہوگا. پھر دوسرا یہ کہ ہمیشہ آپ نے ون ون سوچنا ہے، کبھی بھی ون لوز نہیں سوچنا. اب یہ کیا چیز ہے؟ ون ون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہر معاملے میں یہ سوچیں کہ سب کا بھلا ہو جائے، سب کا فائدہ ہو جائے، صرف اپنا فائدہ نہیں سوچنا. جو لوگ ون لوز سوچتے ہیں نا کہ میرا فائدہ ہو جائے، اگلے کا بے شک نقصان ہو جائے، ایسے لوگ یاد رکھیں زندگی میں کبھی دائمی کامیاب نہیں ہوتے، اور ان کی سوشیو اکنامک حالت کبھی اچھی نہیں ہوتی. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سوشیو اکنامک حالت بہتر کر لیں تو اس کے لیے ون ون ہمیشہ سوچنی ہے، سب کا بھلا، سب کی خیر سوچنی ہے. دین اونلی یو ول بی انشاءاللہ آپ اچھی زندگی گزاریں گے، مزے میں رہیں گے. اس سلسلے میں مسلم میں ایک حدیث بھی ہے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرے. کیسی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ جو چیز ظاہر ہے اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اوروں کے لیے کریں گے، تو اس کا مطلب سب کے لیے اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں تو اوروں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے. فرمایا تب جا کے تم مومن بنو گے، اور مومن ہی کامیاب ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.